زندگی کے اس مقام پہ ہوں جہاں میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ میری زندگی مجھے خود گزارنے دی جائے، مجھے وہ کام کرنے پہ مجبور نہ کیا جائے جو مجھے پسند نہیں، مجھے ان لوگوں سے ملنے یا ان کے گھر جانے پہ بھی مجبور نہ کیا جائے جن کو میں پسند نہیں کرتا۔ اگر میں کچھ لوگوں سے فاصلہ رکھنے کو ترجیح دیتا ہوں تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ بہت سے لوگوں کی اصلیت جاننے کے باوجود میں ان سے ہنس کر مل لیتا ہوں تو اسے میری کم عقلی نہ سمجھا جائے۔ اگر میں کسی کی زندگی میں مداخلت نہیں کرتا تو کسی اور کو بھی اس کا حق حاصل نہیں کہ وہ میری زندگی میں مداخلت کریں۔ مجھے میرے کمفرٹ زون میں رہنے دیا جائے۔ میں اب کسی سے دکھ نہیں لینا چاہتا، نہ چاہتا ہوں کہ کسی اور کو میری وجہ سے دکھ پہنچے۔ زندگی میں بس مکمل تنہائی اور سکون چاہتا ہوں۔ دنیا ایسے لوگوں سے بھرتی جا رہی ہے جن کے دل اپنوں کی وحشتوں سے چھلنی ہے۔ جس قدر میں نے تمہیں چاہا، چاند کو چاہا ہوتا تو وہ آسمان بادلوں ستاروں کو چھوڑ کر میرے پاس آ جاتا۔ ہم کہیں اور ہیں موجود ضرورت کے سبب، ہم وہاں پر نہیں ہوتے کہ جہاں ہم خوش ہوں۔ حواس کھوئیں گے اور در پکڑ کے روئیں گے، ہم ایسے جائیں گے سب سر پکڑ کے روئیں گے۔ انسان چاہے جتنا مضبوط دل والا ہو، اس کی ذات میں کوئی نہ کوئی ایسا غم ضرور ہوتا ہے جو یاد آنے پر آنسو بن کر ظاہر ہوتا ہے۔ اور پھر میں نے بھیگی آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھ کے اپنے رب سے پوچھ ہی لیا، یا اللہ میرے خواب۔ جانتے ہو شدت کیا ہے؟ شدت وہ ہے جو سانسوں کی ترتیب کو تہس نہس کر دے۔ شدت وہ ہے جو اس کا خیال آتے ہی بے تاب کر دے۔ شدت وہ ہے جو اس سے جڑی ہر یاد کو سامنے لا کھڑا کرے۔ شدت جو وہ ہے، شدت جو میں ہوں۔ کچھ لوگ آپ کو کبھی بھی نہیں سمجھ پائیں گے، اس لیے نہیں کہ آپ پر اصرار انسان ہیں، صرف اس لیے کہ آپ زیادہ اصلی ہیں اور انہیں جعلی انسانوں کی عادت ہے۔ میں سمجھتا تھا تمہارے سجرے کے لوگ جس سے محبت کرتے ہیں اس کے لیے مر جاتے ہیں، لیکن تم سے شناسائی کے بعد علم ہوا تم لوگ جس سے محبت کرتے ہو اسے مار دیتے ہو۔ کچھ محبتیں بہت خاموشی سے نبھائی جاتی ہیں۔ ان محبتوں میں قسمیں نہیں کھائی جاتی، وعدے نہیں کیے جاتے اور نہ ہی رابطوں کی محتاج ہوتی ہیں۔ یہ تو اتنی خاموش ہوتی ہیں کہ سامنے موجود شخص بھی اس بات سے بے خبر ہوتا ہے کہ اسے کتنی محبت کی گئی ہے اور کتنا چاہا گیا ہے۔ ان محبتوں کا رازدان صرف اللہ کو بنایا جاتا ہے۔ مرشد، اس دل سے بڑا منافق کون ہوگا؟ مرشد، اس دل سے بڑا منافق کون ہوگا جو ذرا سی بے رخی پہ، بغاوت پہ اکسا دیتا ہے، لیکن ایک آواز اس کو الٹے پاؤں چلنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ہمارے جسموں میں ہم نہیں ہیں، یقین مانو، ہمارے اندر تو رائگانی بھری پڑی ہے۔ ہماری آنکھوں سے خواب اوجھل ہیں اور خلا ہے، ہماری آنکھوں میں بس ویرانی بھری پڑی ہے۔ آپ خاموش ہو جائیں گے، وہ سمجھیں گے کہ آپ بے حس ہیں۔ آپ شکایت نہیں کریں گے، وہ سمجھیں گے کہ آپ کو تکلیف نہیں ہوتی۔ آپ روئیں گے نہیں، وہ سمجھیں گے کہ آپ تو بہت مضبوط ہیں۔ آپ کو پتہ ہے دنیا آپ کے ساتھ وہی رویہ رکھے گی جس طرح آپ اس کو اپنا آپ دکھائیں گے۔ آپ جو بھی بن کر رہیں گے یہ آپ کو وہی مان لے گی، وہی بنا ڈالے گی، یہاں تک کہ آپ موجود لمحوں میں غیر موجود رہیں گے یہ آپ کو مردہ مان لے گی۔ اور جن زخموں کو آپ مسیحائی کے لیے پیش نہیں کریں گے ان کا کوئی مسیحا نہیں۔ جس حکایت دل کو آپ نہیں بتائیں گے اس کا کوئی رازدار نہیں۔ جس کہانی کو آپ خود نہیں سنائیں گے اس کا کوئی سامع نہیں۔ یہ دنیا اظہار کے قانون کو تسلیم کر چکی ہے۔ اسے اظہار نہ کرنے والوں کو شکست دینا خوب آتا ہے۔ آپ فاتح عالم نہیں بنتے نہ صحیح، لیکن اپنی بقا کے لیے اظہار کے قانون کے پابند ہیں۔ ہمارے پرکھوں کو کیا خبر تھی کہ ان کی نسلیں اداس ہوں گی؟ دعائیں عمروں کی دینے والوں کو کیا خبر تھی دراز عمری عذاب ہوگی؟ آپ نہیں جانتے کہ محبت کیا ہے،
جب تک آپ نے اداسی کا مطلب نہیں جانا، جب تک کہ آپ ایک ایسی محبت سے عشق نہ کر لیں جو آپ کو کھونا پڑے۔ دل تو کرتا ہے غلاف کعبہ کے کونے کی ایک سیاہ پٹی بازو پر باندھ کر مقام ابراہیم پر دعاؤں، التجاؤں اور صداؤں میں لہو رو رو کر احتجاج کروں، اتنا کہ آنکھوں کی میزاب سے نکلتے خون سے طواف کے دائرے سرخ ہو جائیں۔ دل تو کرتا ہے سنہری جالیوں کے سامنے اتنا زور سے رونا روں کہ شرطیں یعنی پولیس مجھے گھسیٹتے ہوئے مدینے سے باہر کسی ریگزار میں پھینک آئے۔ دل تو کرتا ہے اس وقت کے سارے شاہی جبوں، دستاروں، خلتوں کو غوطہ کے چوراہے میں رکھ کر آگ لگا دوں اور پھر شعلوں کے رقص کو دیکھ دیکھ کر پاگلوں کی طرح کہہ کے لگاؤں۔ دل تو کرتا ہے اللہ ایک ساتھ کی اجازت دیتے تو حضرت اسرافیل کے ہاتھوں سے سور لے کر خود پھونک دوں۔ دل تو کرتا ہے ہم تو اب ہیں ہی مگر کاش ہمارے جیسے در بدر ہونے سے پہلے ہی سنبھالے جائیں۔